ہیلو اینڈ ویلکم ٹو دا 223rd ایپیسوڈ آف دا ہاٹ ایشو. دوستو اس کے فوراً بعد میں ایک اور ہاٹ ایشو کا ایپیسوڈ کرنے جا رہا ہوں جس میں آپ کو جنرل منظور احمد جو ہیں انہوں نے جو پٹیشن دی تھی باجوہ کے خلاف ہائی کورٹ میں اس کے حوالے سے ڈیٹیلز دوں گا. لیکن اس ایشو میں اس ایپیسوڈ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اوپر ظلم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں. پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں کے اوپر ظلم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں اور ہمارا کوئی سنوائی نہیں ہے. کہیں ہمارے حق میں آواز کہیں سے بلند نہیں ہو رہی. میں آپ کو آج کا واقعہ سناتا ہوں. آج 26 جولائی 2021 کو شاردا جو ایک انتہائی پوتر مقام ہے، انتہائی پاک مقام ہے اور ہندوؤں کی وہ ایک عبادت گاہ ہے، نیلم میں شاردا کے مقام پر ایف سی یعنی پیراملٹری فورس جو ہے پاکستانی فوج کی فرنٹیئر کانسٹیبلری، ان کی گاڑی خراب ہو گئی. یہ لوگ وہاں آئے ہوئے تھے الیکشن کے لیے، ان کو بلایا گیا تھا. ان کی گاڑی خراب ہو گئی تو انہوں نے ایک گاڑی روکی اور اس گاڑی میں سے انہوں نے ہماری عورتوں کو گھسیٹ کر نکالا اور ان کے دوپٹے نوچے، ان کو باہر نکالا اور کہا کہ اس گاڑی میں ہم جائیں گے کیونکہ ہماری گاڑی خراب ہو گئی ہے. تو لوگوں نے کہا کہ آپ کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، آپ کے پاس وائرلیس ہے، ٹیلی فون ہے، آپ اپنی دوسری گاڑی بلوائیں. تو انہوں نے کہا ہمارے پاس دوسری گاڑی یہاں نہیں ہے، ہم اسی گاڑی میں جائیں گے. اس کے اوپر جب انہوں نے دست درازی کی ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ تو وہاں کے نوجوان مشتعل ہو گئے اور وہاں لڑائی ہو گئی جس پر ایف سی نے فائرنگ کی اور اس فائرنگ کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک ہو گئے. ابھی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ تیسرا بھی جو ہے وہ بھی جان سے چلا گیا. 25 سے زیادہ لوگ فائرنگ سے زخمی ہوئے ہیں. یہ غنڈہ گردی نہیں چلے گی. یہ پی ٹی آئی کے الیکشن کے بعد ان کی جو جیت سو کالڈ ہے، جعلی فیک جیت، اس کے بعد ہمیں ملنے والا پاکستان کی طرف سے پہلا تحفہ ہے. کوئی دن نہیں جاتا جب پی او جے کے میں پاکستانی فوج کی بدماشی نہ ہو. کوئی دن نہیں جاتا جب یہ ہماری ماؤں بہنوں کی طرف گندی نظر سے نہیں دیکھتے. کوئی ہفتہ کوئی مہینہ نہیں جاتا جب کسی نہ کسی علاقے سے یہی پاکستانی فوج جو ہماری حفاظت کے نام پر وہاں غنڈہ گردی کرتی ہے ہماری ماؤں بہنوں کو اٹھا کر نہیں لے جاتی اور ان کا بلاత్کار نہیں کرتی. کوئی دن نہیں جاتا جب یہ ہمارے پہاڑوں کو کھود کے وہاں سے معدنیات، نوادرات اور قیمتی پتھر چوری کر کے نہیں لے جاتے. کوئی دن نہیں گزرتا جب پی او جے کے اور گلگت بلتستان کے جنگلات کی لکڑی کاٹ کر یہ پاکستان میں اپنی کوٹھیوں میں اس کو نہیں لگاتے. ہمارے 5 دریاؤں کے پانی کا رخ انہوں نے بدل دیا اور وہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹس انہوں نے شروع کیے تاکہ پنجاب کے صنعت کو یہ بجلی دیں. ہمارے پاس کھانے کو روٹی نہیں، ہمارے پاس جلانے کو بجلی نہیں، ہمارے پاس پینے کو پانی نہیں، کھانے کو آٹا نہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. اور اوپر سے یہ ہمارے ساتھ اس طرح کی دست درازی کرتے ہیں. یہ سن لیں، ہم نے ان کو ڈیڈ لائن دی ہے 22 اکتوبر 2023، جس دن انہوں نے ہماری ریاست پہ حملہ کیا تھا 22 اکتوبر کا دن تھا. 22 اکتوبر 2023 تک پاکستانی فوج کو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر اور گلگت بلتستان سے نکل جاؤ، ورنہ 22 اکتوبر سن 1923 کے بعد ہم تمہارے ساتھ وہ کریں گے جو بلوچ شرمچار تمہارے ساتھ بلوچستان میں کر رہے ہیں. ہم تمہارے ساتھ وہ کریں گے جو سندھی ریولوشنری آرمی سندھ میں رینجرز کے ساتھ کر رہی ہے. میں اپیل کرتا ہوں یہاں خاص طور پر میں تمام آزادی پسند تحریکوں کے قائدین سے اپیل کرتا ہوں. میں ڈاکٹر اللہ نذر بلوچ صاحب سے اپیل کرتا ہوں. میں یہاں پہ جناب الطاف حسین صاحب جو متحدہ قومی موومنٹ کی قیادت کرتے ہیں، جو سندھ کی آزادی کی تحریک کی قیادت کرتے ہیں، میں ہاتھ باندھ کر ان سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ خدا را آج جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، جو ہماری ماؤں بہنوں کی بے حرمتی کی ہے، جو ہمارے نوجوانوں پہ گولیاں ماری ہیں، جو شہید کیا گیا ہمارے نوجوانوں کو، اس کے اوپر آپ سٹینڈ لیں اور اس کے اوپر آپ کو بیان دینا چاہیے. دیکھیے، جب 92 میں ایم کیو ایم کے اوپر ملٹری ایکشن ہوا، میں نے اس وقت راجہ بازار راولپنڈی میں مہاجروں کے حق میں جلسہ کیا تھا اور میں نے اس ملٹری ایکشن کی مخالفت کی تھی اور میں نے وہاں یہ لوگوں کو کہا تھا کہ آج جو یہ مہاجروں کے اوپر ملٹری ایکشن ہو رہا ہے، یہ ملٹری ایکشن ایک دن تمہارے اوپر بھی ہوگا، یہ پورے ملک پر ہوگا. اور آج میری وہ بات ثابت ہوئی. میں بچپن سے لے کے آج تک حق پرست ہوں، میں حق کے ساتھ کھڑا رہا ہوں ہمیشہ. لیکن اب
ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے اور ہم نے ہر دروازہ کھٹکھٹا کے دیکھ لیا. اقوام متحدہ تک میں گیا ہوں, یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹ کونسل کے سیشنز میں جا کے میں نے تقریریں کی ہیں اور وہاں اپیلیں کی ہیں, لیکن ہمارا my words have fell on deaf ears. لوگوں نے ہماری بات نہیں سنی, کسی نے ہمارے لیے جو ہے وہ انصاف کا دروازہ نہیں کھولا. اس لیے اب ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم انصاف کے دروازے کھٹکھٹانا بند کر دیں اور ہم سندھو دیش کی تحریک آزادی, بلوچستان کی تحریک آزادی اور خیبر پختونخوا کی تحریک آزادی کے شانہ بشانہ ہم اپنی تحریک آزادی کو بھی شروع کرنے جا رہے ہیں. اور یاد رکھو, آج جو تم نے ہماری عوام کے ساتھ ظلم کیا, تم نے ہماری ماؤں بیٹیوں کے ساتھ جو ان کی بے حرمتی کی, جو تم نے فائرنگ کر کے ہمارے دو معصوم نوجوانوں کو جو اپنی ماؤں اور بہنوں کی عزت کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے, ان کو تم نے شہید کیا, اس کا تمہیں حساب دینا پڑے گا اور ہم اس کا حساب تم سے لیں گے. تمہارے پاس 22 اکتوبر 2023 تک کا وقت ہے. تم ہمارے علاقوں سے نکل جاؤ پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر اور پاکستانی قبضے والے گلگت بلتستان سے. اور ہم نے اگر تمہیں وہاں سے ٹھڈے مار کے نکالا, دھکے مار کے نکالا, یا جس چیز کے زور پر تم نے ہمیں غلام بنایا اس چیز کو ہم نے جب استعمال کیا, تو ہم بے شک یونائٹڈ نیشن کی اس ریزولوشن پر عمل درآمد کر رہے ہوں گے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستانی ملٹری فورسز اینڈ آل ایلین فورسز مسٹ withdraw from Pakistani occupied Jammu Kashmir including Gilgit Baltistan.